अस्सलामु अलैकुम। लो जी, इस दफा तो 14 अगस्त का मज़ा ही आ रहा है, यकीन करो। मारकाए हक दे नाल 14 अगस्त मनाई जा रही है जी। मारकाए हक दे नाल। आपको पता है मारकाए हक क्या है? जब हमने इंडिया के 6 जहाज गिराए, ठीक है, और इंडिया 3 महीने बाद कहता है जी असी भी पाकिस्तान दे गिरा। ओए 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 सर जी, इसके ऊपर बात करते हैं। मौलाना फजल रहमान को करारा जवाब दिया तलाल चौधरी ने मस्जिद वाले वाक़े के ऊपर। इसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है जी। और दहशत गर्दी का खात्मा, पाकिस्तान और अमेरिका इकट्ठे हो गए, वाह जी वाह। इसके ऊपर बातें करते हैं। आसिम मुनीर की एक्सटेंशन होगी कि नहीं होगी, या होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये क्या इशू आ गया है, इसके ऊपर बात करते हैं। और माशाल्लाह सिंध ताश मुआहदा में आलमी अदालत का फैसला साढ़े हक जा गया, ठीक है जी। और पाकिस्तान मुआशी दर्जे में एक दर्जा और ऊपर चला गया, माशाल्लाह, ठीक है जी। और आज़रबाई चीफ दी साढ़े चीफ नाल मुलाकात। ये मुलाकात ऐसे नहीं होती। और इधर से ही शुरू कर देते हैं कि बगावत करने वालों के साथ मुज़ाकरात नहीं होते। इसहाक डार साहब ने वो कोई शायद किसी वो दाता साहब का या कहीं और उसके हवाले से वो गए हुए थे, टोपी उन्होंने सर पे रखी हुई थी, तो उन्होंने कहा जी कि मुज़ाकरात तो उससे किए जाते हैं कि कहता है गुलाम फरीद दा दिल उत्थे देइए जिथे अगला कदर भी जाने, ठीक है ना सर जी। मुज़ाकरात का नाम ले तो वो दूसरी पार्टी कहती है जी हम चोरों और डाकुओं से मुज़ाकरात नहीं करते, तो ये फिर अगला कदर जाना वाला है नहीं। जिथे कदर ना होवे ना, वो घर छड़ देना चाहिए, वो इलाका छोड़ देना चाहिए, वो शहर छोड़ देना चाहिए। हाँ जी, कोई ये सागडार ने आज बड़ा ज़बरदस्त बयान दिया है कि वो हमारे साथ मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहते। हम कैसे उनके साथ मुज़ाकरात करें? बात ठीक है ना, बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। तो इसहाक डार का साहब का ये आज बयान अच्छा लगा। आगे हैं जी, माशाल्लाह बैनुल अक़वामी रिपोर्ट आ गई है, पाकिस्तान एक दर्जा और तरक्की कर गया, माशाल्लाह सीढ़ियाँ चढ़ रहा है पाकिस्तान, ऐसे ऐसे ऐसे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी दुआ कर रहे हैं, आप भी करें। पाकिस्तान सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, तरक्की के मनाजिल तय कर रहा है। पूरी दुनिया में इतनी स्टॉक एक्सचेंज जो हमारी ऊपर गई है, उसके हवाले से भी बड़ी खबरें आ रही हैं। तो पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की करता जाएगा और हमारे दुश्मन जो है वो अपना समूह लेके बैठ जाएंगे। आगे हैं जी, सिंध ताश का मुआहदा हमारे हक में आया है और बिलावल ने बयान भी दे दिया है। इंडिया, ये सिंध ताश का मुआहदा हुआ है ना, इंडिया को फिर बुखार चढ़ गया है। वो कह रहे हैं कि सर जी ये क्या है, ये इसलिए वो कह रहे हैं कि इंडिया अब हमारे ऊपर हमला करना चाहता है। इंडिया हमारे ऊपर दोबारा हमला करना चाहता है। उसको हिम्मत नहीं हो रही कि यार पाकिस्तान के साथ तो पूरी दुनिया खड़ी है, पाकिस्तान के पास एक से बढ़ के एक आला मिसाइल और असला है, और पाकिस्तान जनाब ये मार्का हक आज़ादी मना रहा है। तो उनको अब समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें। तो वो पहला माहौल होता तो उसने हमला कर देना था, लेकिन अब इंशाल्लाह वो सोचेगा, 100 दफ़ा सोचेगा। आसिम मुनीर ने कहा है कि जनाब हुण जड़ा जवाब होएगा ना, और दुनिया देखेगी, दुनिया। और ये उन्होंने कहा है तो इंडिया वालों ने रोला पा दिया कि वो आसिम मुनीर ने जी अमेरिका में कहा है कि हम एटम बम इस्तेमाल करेंगे, ये वो। उन्होंने एटम बम की बात ही नहीं की, लेकिन इंडिया ये शोर मचा रहा है, ठीक है जी। तो आगे हैं जी, जश्न आज़ादी आप मना रहे हैं, माशाल्लाह। इस दफ़ा तो जनाब पूरी नुमाइश लग गई है मिसाइलों की, टैंकों की। और सर जी इंडिया हुण कह रहे हैं कि रुलते गए पर चस बनी। ऐसा रुला है दुनिया में कि वो हुण मैं नहीं रोंदी, मैनू वेख के लोग रोंदे ने।
اتنا رول گیا ہے، اتنا رول گیا ہے، یقین کرو انڈیا تو پاکستان کے جناب ہر بندہ جھنڈا لے کے آئے اور پاکستان کا گیت گائے اور نعرہ یہی ہونا چاہیے، پاکستان ہمیشہ زندہ آباد، اور عاصم منیر کو ہمیشہ سلام کریں، اس کے بھی بڑے بڑے جناب وہ لے کے آئیں، فلوٹ لے کے اس میں آئیں۔ عاصم منیر صاحب کا بہت بڑا کردار ہے، پاکستان کی ترقی میں بہت بڑا کردار ہے عاصم منیر کا، یقین کریں اس کو ہم لائٹ نہیں لینا چاہیے، کسی صورت میں بھی، کسی صورت میں لائٹ نہیں لینا چاہیے۔ آگے ایکسٹینشن کی بات ہو رہی ہے، کون سی ایکسٹینشن بھائی؟ عاصم منیر کو تو پہلے ہی 5 سال ملے ہیں، وہ اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، وہ نومبر 27 تک تو وہ ماشاءاللہ اپنے اپوائنٹمنٹ پہ ہے، اور 5 سال کی ایکسٹینشن کو ان کو نومبر 27 میں ملے گی۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ آپ چھوٹی چھوٹی باتیں جناب وہ کرتے ہیں، افواہیں پھیلاتے ہیں، ان کا منہ بند ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور جناب علی امریکہ اور پاکستان نے مل کے کہا ہے کہ ہم دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے، اور اس دہشت گردی کا جو خاتمہ ہے نا اس میں فتنۃ الہندوستان بھی ہے نا، وہ بھی ہے۔ تو آپ تیار رہیں جناب علی، امریکہ اور پاکستان مل کے، کہاں انڈیا کہتا تھا کہ پاکستان تو آتنکوادی ہے، امریکہ کے سامنے روتا تھا کہ پاکستان آتنکوادی ہے، اور اب امریکہ پاکستان سے مل کے دنیا میں دہشت گردی ختم کر رہا ہے۔ یہ انقلاب ہے نا۔ آگے ہیں جناب علی، مولانا فضل الرحمان کو کرارا جواب دیا ہے طلال چودھری نے بڑے خوبصورت الفاظ میں۔ انہوں نے کہا جی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب آپ نے تقریر کی ہے، آپ تک حقائق پہنچے ہی نہیں ہیں، آپ تک مسجد کے حوالے سے ساری حقیقت باتیں آئی نہیں سامنے۔ جنوری سے ہمارا یہ مسئلہ چل رہا تھا، ان کو 4 کروڑ روپے کی نئی مسجد بنا کے دی ہے، اور یہاں کی انتظامیہ اور مدرسے کے طالب علم وہ اپنی پسندیدہ چیزیں، دروازے، پنکھے، ہر چیز اتار کے لے کے گئے ہیں، اور وہ ان کی منتقلی ہوئی ہے، اور اس کے بعد جب مسجد گرائی گئی ہے تو یہ ساری غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں۔ یہ راتوں رات مسئلہ نہیں ہوا، یہ جنوری میں ہوا ہے، اور یہ جو لسٹ چل رہی ہے 50 مسجدیں جی گرائی جا رہی ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ ہم نے کوئی 50 مسجدوں کی لسٹ جاری نہیں کی، یہ بھی انہوں نے کہا ہے۔ تو مولانا صاحب کو یہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب اس کو سیاسی رنگ نہیں دینا چاہیے، سب چیز قانون کے مطابق ہوئی ہے۔ اب وہ مسجد گر گئی ہے، شہید ہو گئی ہے، اس کی جگہ نئی بن گئی ہے، اس سے خوبصورت بن گئی ہے، 4 کروڑ روپے میں صرف بلڈنگ بنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ مسئلہ یہاں پہ ختم ہو جانا چاہیے، اور حکومت کو بھی کہیں گے کہ آئندہ وہ بھی ہوش کے ناخن لے، اور یہ مسجدیں گرانے والا جو ہے نا سلسلہ یہ نہ رکھے، ٹھیک؟ اور آج جدھر میں نے سٹے کی ہے ادھر جو میں نے ناشتہ کی ہے نا سر جی، وہ دیکھیں، اتنا بڑا ناشتہ کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ وہ بھی دیکھیں۔ یہ دیکھیں جی، ادھر سے ناشتہ شروع ہوتا ہے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں اتنا بڑا ناشتہ آپ نے پہلے کبھی دیکھا ہے تو بتا دیں مجھے، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، یہ ڈشیں گنتے جائیں، آپ گنتے جائیں، یہ کتنی ڈشیں ہیں جی ناشتے کی، آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار ایڈا بڑا ناشتہ۔ اور یہ اینڈ میں بتاتا ہوں کہ یہ کہاں پہ کیا ہے، میں نے کہاں پہ کیا ہے، کہاں پہ کیا ہے، یہ دیکھیں تو صحیح سر جی، اتنا تو بوفے اور ڈنر نہیں ہوتا جتنا ناشتہ ہے اتنا بڑا، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، یہاں سے پلیٹیں اٹھائیں، اور یہ دیکھیں
یہ چیزیں آپ گنتے جائیں، ادھر سے چیزیں گنتے جائیں، آپ گنتے جائیں، چیزیں گنتے جائیں. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، یہ گن رہے ہیں چیزیں. آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ میں نے کہاں پہ ناشتہ کیا. اس کا آپ نے نام بتانا ہے، اس کا نام بتانا ہے آپ نے. اچھا، یہ روٹی کی قسم ہے. اچھا رکھیں بیٹا، ادھر رکھیں، رکھیں. تھینک یو. ادھر رکھیں، میں آپ بتاتا ہوں، تھوڑا سا رہ گیا. یہ دیکھیں، یہ میٹھے کی قسم ہے. او مائی گاڈ، اتنا زیادہ ناشتہ دیکھا ہے کبھی آپ نے؟ کھایا بھی نہیں ہوگا. یہ دیکھیں، یہ تربوز کا، یہ دیکھیں، یہ ڈب روٹی کے، یہ اندر ادھر گرم ہو رہا ہے سارا. یہ دیکھیں، یہ بھی ہے جی، دودھ وغیرہ ڈال کے، یہ بھی آپ لے سکتے ہیں. اور یہ ادھر چائے وغیرہ پینا چاہے تو پی سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں جی، لو جی، تسی یہ نظارہ بھی کر لو نا. دانش بڑی مہربانی یار، تسی بہت محبت کیتی ہے. اے دانش دی تصویر آ رہی ہے، ویڈیو تو چلے گی. لو جی، ادھر حرم کے پاس ہی ہم پھنس گئے ہیں ٹریفک میں بہت بری طرح. یہ گرین ٹیکسیاں اور یہ وائٹ ٹیکسیاں، ہم 1 گھنٹے سے تقریباً ادھر پھنسے ہوئے ہیں شہر کے اندر ہی. یہ پہلے فجر کی نماز ہو رہی تھی،